الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد صاحب مدد اللہم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، کمزوری تھی، بخار تھا پہلے، اب کمزوری ہو گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے تقریر کروں اور جمعہ پڑھاؤں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، اے وہ لوگ جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور سلام بھیجیں. آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت تھے. اور ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یا مومن ایمان رکھنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی محسن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں قرآن پاک نازل فرمایا، آپ ہی کے ذریعے سے احادیث اور سنتیں ہمیں پتہ چلی، آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں دین کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم کا پتہ چلا. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیسے قرآن کریم اور سنت کو پا لیتے؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے انبیاء کرام آئے، لیکن ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کوئی نئی کتاب یا نیا صحیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا.
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ معلم نہ آیا ہو یا کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہوں. تو کتاب کے ساتھ معلم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اور خاتم النبیین، سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا. یہاں تک کہ اگر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بھی اگر آتے تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد تو وہ بھی آپ کے امتی ہوتے. تو سب سے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم اور تمام شریعت کا علم حاصل ہوا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. لہذا انسان کا، کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت خود اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوگی جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی. ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس شخص کو نصیب ہوگی جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ اللہ اور رسول سے اس کو محبت دنیا میں سب سے زیادہ ہو، خود اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال و اولاد سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں اور والدین، سب سے زیادہ محبت انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اس کا ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. دوسرے یہ کہ اس کو جو محبت ہو یا کسی سے اگر لا تعلقی یا کسی سے نفرت ہو تو اس کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. الحب للہ والبغض للہ. کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو اس لیے کہ چونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے ہمیں محبت ہے. تو اپنی محبت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنایا جائے. تیسرے یہ کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد یا ایمان حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے کفر والعیاذ باللہ اختیار کرنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسا کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالے جانا. کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا یا یہ چاہے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے؟ اگر اسے بالفرض آگ جلائی جائے اور اسے گھسیٹا جائے آگ کی طرف تو وہ اپنے آپ کو پورے طاقت سے بچانے کی فکر کرے گا. تو اسی طریقے سے آدمی کفر سے اس طریقے سے اجتناب کرے اور اتنا ناپسند کرے کفر کو اختیار کرنے کو والعیاذ باللہ کہ اس کو جیسے کہ آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. تو یہ چیزیں در حقیقت جب تینوں چیزیں آئیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ پوچھ رہے ہو تو کیا تم نے قیامت کے لیے تیاری کر لی؟ تم نے کوئی ایسے اعمال کر لیے کہ تم قیامت کے لیے تیار ہو جو یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی تیاری تو ایسی کوئی خاص نہیں کی،
البتہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی ذات سے محبت سب سے زیادہ ہے، آپ کی ذات سے محبت سب سے زیادہ ہے، اور جب تک کہ آپ کو دیکھ نہ لوں تو چین نہیں آتا، آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔ اگر اس کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو اس کا حشر بھی انشاءاللہ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام یہ سوچتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہاں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں جو ایک خوشی اور ایک راحت اور ایک لطف اور کرم حاصل ہوتا ہے، لیکن جب ہم حضور سے جب دور جاتے ہیں تو حضور کو ہم یاد کرتے ہیں تو پتہ نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والی بات سامنے آئی کہ المرء مع من احب، تو صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ ایک ایک سنت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پیرا ہوتے تھے، چاہے کتنی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے، وہ کسی جگہ کسی بادشاہ کے پاس گئے بطور ایلچی کے، پیغام رساں کے، اور وہاں وہ کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کے دوبارہ کھا لو۔ تو انہوں نے یہ کرنا چاہا تو کسی نے برابر میں بیٹھے ہوئے ان کا ہاتھ روک دیا کہ یہاں پہ یہ نہ کریں، یہ دربار شاہی کے منافی ہے، اور یہاں کے جو آداب ہیں وہ یہ کہ جو گر گیا وہ گر گیا، آپ یہاں تو بہت رزق ہے، آپ کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ حالانکہ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن صحابہ کرام اس کا بھی کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ سب معلوم ہوگا کہ کوئی بھی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کبھی حقیر مت نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی کے کام کبھی بھی حقیر مت سمجھو۔ کیا پتا کہ اس سنت کی وجہ سے یا اس نیک کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیں اور ہمیں دوزخ سے ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرما دیں۔ لہذا کوئی بھی سنت ہو، جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، چاہے مسواک کرنا ہو یا دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا ہو، بائیں پاؤں سے نکلنا ہو، بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے جانا ہو، یا اپنے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہو، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا ہو، یا نہاتے وقت کی جو سنتیں یا وضو کی جو سنتیں ہیں وہ ساری کرنی ہو، تو جتنی بھی سنتیں ہیں انسان کسی بھی سنت کو نہ چھوڑے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے الیاذ باللہ، انہوں نے کوئی صاحب تھے، کوئی کھانا کھا رہے تھے، تو حضور نے ان سے کہا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حالانکہ وہ کھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں وہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا، تو حضور نے فرمایا اب تم کھا ہی نہیں سکو گے۔ تو وہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کبھی بھی نہ کھا سکے۔ تو کبھی بھی کسی سنت کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی سنت ہے، ہم اس پہ عمل کیوں کریں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا جب میری امت میں فساد آ جائے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے
سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا سنتیں ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے۔ اس نیت سے مطالعہ کریں کہ تاکہ ہمیں سنتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اتنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے، اور جب درود بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ درود کیا ہے، ایک رحمت کی دعا ہے نا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کوئی بڑے بزرگ ہوں، ولی اللہ ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، یا میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ کے اتنے پکے سچے بزرگ ہیں اور اللہ کے اتنے ولی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو آپ سوچئے کہ جو دعا جس دعا کے اندر فرشتے دعا کر رہے ہوں تو وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ فرشتے جو ہے وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، تو جس چیز کی فرشتے دعا کر رہے ہوں، اور نہ صرف یہ کہ فرشتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے ساتھ شریک ہوں، تو وہ دعا کیسے مردود ہو سکتی ہے؟ وہ دعا کیسے غیر مقبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ صلاۃ و سلام، یہ درود شریف پڑھنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ اس شخص کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں، اس شخص کے اوپر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ میں جب بھی آپ کے اوپر کوئی درود بھیجے گا آپ کے امتیوں میں سے، میں اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت کی دعا کروں گا اور 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو انسان جب بھی درود شریف پڑھتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو احادیث کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھے گا تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اس کو اس کا درود کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اب دیکھیں یہ حضرات انہوں نے کتنے عرصے پہلے کتابیں لکھی اور کتنے ہزاروں مرتبہ درود اس پہ لکھا گیا ہے، تو کتنا ہزار مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب تو اس کے اندر بار بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے ہیں، تو کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کی قربت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے محدثین کرام کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا رکھا ہے کہ یہ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت چونکہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فوقیت دی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے محدثین کرام کا درجہ بہت ہی اونچا رکھا ہے۔ تو
انسان کو جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا اس مجلس میں واجب ہے. جب بھی نام نامی آئے تو پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. ہم لوگ بعض اوقات بھول جاتے ہیں، کبھی بھولنا نہیں چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا ادا کریں. بعض لوگ صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا کچھ اور لکھ دیتے ہیں. ہمیشہ پورا لکھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا کہا کریں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی تحریر جب تک باقی رہے گی تو اس کا اثر اس کو ملتا رہے گا جب تک کہ وہ تحریر باقی رہے گی. اور دوسرے کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے آسمان و زمین میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو آدمی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. اور خاص طور پہ جمعے کے دن جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا درود جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. لہذا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلی مرتبہ تو درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر دفعہ بار بار جب تذکرہ آ رہا ہو تو ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، ثواب ہے. تو ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. خود ہماری اپنے لیے ضروری ہے. اگر ہم درود پڑھیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے تمام اذکار میں نے یہ کیا ہے کہ 1/4 جو ہے وہ آپ کے لیے درود کے لیے مقرر کر دیا، اور 3/4 جو ہے وہ میں باقی اذکار یعنی باقی جو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وہ کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کیا، لیکن اگر اور بڑھا لو تو بہت اچھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا جو ہے میں آپ پہ درود بھیجا کروں گا اور آدھے پہ باقی اذکار کر لیا کروں گا. تو حضور نے فرمایا تو یہ بھی بڑا اچھا ہے، اگر اور بڑھا لو تو اور بھی اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 3/4 جو ہے وہ درود پڑھ لیا کروں گا اور 1/4 جو ہے وہ میں باقی اذکار کر لیا کروں گا. تو حضور نے فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور بڑھا دو تو اور بھی اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 100% جو ہے وہ جتنا کام کروں گا صرف سارے آپ کے درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تمام اذکار سے کافی ہو جائے گا. تو اگر انسان درود شریف پڑھتا رہے، اور درود شریف پڑھنے سے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت عطا ہوتی ہے، اور یہ کہ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ بعض بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں. سنا ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر جلالین ہم پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کتنی 70 سے زیادہ پتہ نہیں کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، بڑی بڑی کتابیں، بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہیں کہ جن کی خود 70 جلدیں تھی. تو تفسیر کی کتاب ہے مجمع البحرین شاید. تو اس طرح تفسیر جلالین جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر تک ساری کتابیں لکھی اور اپنے آپ کو اس کے بعد عبادت کے لیے فارغ کر لیا. اور ان کو تقریباً 30-35 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جاگتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی. سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے جاگتے میں. انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں کوئی خاص نہیں کرتا، لیکن بس یہ بچپن سے میرا معمول ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. تو درود شریف جو ہے نا یہ بہت عظیم عبادت ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سلام تو آپ کو جب آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں،
تو درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ درود جو ہے حضور نے تلقین فرمایا کہ یہ تمام درودوں میں سب سے افضل ترین درود یہی ہے۔ انسان جو ہے پورا کا پورا یہ پڑھ لے، اور اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتا تو مختلف درود آئے ہیں اور اس کے مختلف فضائل آئے ہیں۔ وہ فضائل کی ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل اعمال کے اندر جو فضائل درود ہے اس کے اندر بہت فضائل لکھے ہیں کہ کس کس درود کے کیا کیا فضائل ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ اور الیاذ باللہ اگر کبھی درود نہ بھیجا جائے، حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی کنجوس ہے۔ ایک آدمی کے حضور حدیث میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کے کنجوس ہونے، اس کو کنجوس سمجھا جائے گا جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور جو کنجوس ہوگا اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ جو کنجوس آدمی ہے، بخیل کی جو سزا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جہنم ہے الیاذ باللہ۔ تو کبھی بھی اس معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجیں۔ اور روزانہ انسان اپنی عادت بنائے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا اور حدیث کا مطالعہ کرے گا تو بار بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو خود بخود درود نکلے گا، خود بخود درود نکلے گا۔ تو یہ چیزیں اگر اختیار کرے تو بہت زیادہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا ہوگی۔ کیونکہ حدیث میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن قضاء، کہ آپ جب کسی کو کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے اچھا ہدیہ آپ واپس لوٹایا کرتے تھے۔ تو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم رحمت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پر دعا کروائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا کہاں رد ہوگی؟ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو، کیونکہ درود شریف جب کبھی بھی رد نہیں ہوتا، تو جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو تو اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی سخی ہے، بڑی کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب دو چیزوں کو قبول کرے گی تو بیچ میں تیسری چیز کو قبول کیوں نہ کرے؟ تو وہ اس کو بھی قبول کر لے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر یہ گمان کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو تو قبول کرنا ہی ہے، لہذا اس والی دعا کو بھی میری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کبھی پریشانی ہو، کسی قسم کے حالات خراب ہوں تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے اللہ تبارک تعالیٰ اتنے آسانی کر دے گا، اتنے وہ پریشانی کو دور فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب رحمت عطا ہوگی تو خود بخود تکالیف دور ہوں گی۔ اور الیاذ باللہ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ بھیجے، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جو رمضان شریف میں سنائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو ان میں ایک بات یہ تھی کہ رمضان مبارک کا کوئی مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، تو حضرت جبرائیل امین نے دعا کی تھی اور آپ نے اس پہ آمین فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرے ان کی خدمت کر کے، تو اس کے اوپر آپ نے آمین فرمایا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی فرمایا کہ وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے اعوذ باللہ۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے، تو ان میں ایک چیز یہ کہ اگر جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، ورنہ اعوذ باللہ اس کے لیے تباہی ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اس کی رد ہونے میں تو ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس ہمیں آج کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ
کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں درود کی اپنی عادت بنائیں، اور جتنا ہم عادت بنائیں گے اتنا درود آسان ہو جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔